پھر اسی طرح گفتگو اور چال، اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ بات کیسے کر رہے ہیں، تیز تیز بولے جا رہے ہیں یا بہت چیخ چلا کے بول رہے ہیں یا پھر آرام سے بات کر رہے ہیں. پھر اسی طرح چلنے میں بعض اوقات بچے بہت پاؤں مار مار کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ہر چیز کو ٹھوکر مار دی اور ایک چال میں اکڑ ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا، سورۃ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو چیزیں سکھائی تھی وہ ساری لسٹ بھی آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا سکھایا تھا، اور چیک کیجئے کیا بچے میں ہے. اگر نہیں تو ان چیزوں کو بھی اپنے اصولوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. یہ شروع میں نے بات کی تھی نا کہ کن چیزوں کی پابندی کروانی اور کون سے اصول آپ بنا سکتے ہیں. ایک تو آپ اپنے گھر کے حساب سے جو بھی بنائے سو بنائیں، لیکن کچھ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے چیزیں آپ کو بنانی ہی ہیں. جیسے یہاں بات ہوئی تھی نا کہ جمعے کی سنتیں سکھا دی، صرف وہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے. کبھی اخلاقی اصول پہ آگے، یا ہر سیٹ میں سے ایک ایک آپ چن لیں، ایک عبادت میں سے، ایک اخلاق میں سے، ایک آداب میں سے. تو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سکھایا تھا کہ لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، یعنی ایسے بات نہ کرنا کہ جیسے تم بڑی چیز ہو. زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کسی خود پسند شیخی خور کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا. بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی. پھر بدتمیزی اور لڑائی جھگڑا، اس کو کنٹرول کرنا لازم ہے. بدتمیزی کس کس کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی ہاں، بعض اوقات چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی کرنے لگتے ہیں جو کہ قطعاً قابل قبول نہیں. بعض اوقات ماں باپ کے ساتھ، بعض اوقات دادا دادی کے ساتھ، بعض اوقات ٹیچر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. نو بد اخلاقی، نو بدتمیزی، زیرو ٹالرنس ہو ہی نہیں سکتی، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا. لیکن اگر گھر میں بد اخلاقی بڑے کر رہے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہم بد اخلاقی چھوڑیں گے تو بچے بھی چھوڑیں گے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے، شروع سے میں اس کو دہراتی آ رہی ہوں ہم اور ہمارے بچوں میں، کہ پہلے ہم ٹھیک ہو تو بچے بھی ٹھیک ہوں گے. لیکن اگر ہم اپنے ذات کو تو ٹھیک کر لیں لیکن باقی سارے گھر کا نہیں ذمہ لے سکتے تو بچوں کو ڈسپلن کرنا تو ہمارا ذمہ ہے ہی، وہ تو ہمارے ہاتھ میں، ان کو تو کرنا ہی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو. جھگڑالو کون ہوتے ہیں؟ مثلا کیا کرتے ہیں وہ، کس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں؟ جہاں ان کی مرضی کے خلاف چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہے تو جھگڑے پہ آ جاتے ہیں. مسئلہ لگتا ہے آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا ہوا؟ میں مثالیں کیوں لے رہی ہوں آپ سے؟ اس وجہ سے تاکہ آپ کا ذہن کام کرے کہ اچھا یہ نہیں کرنا. مثلا میرا بیٹا 7 سال کا ہے لیکن وہ کبھی بھی کہتا ہے کہ میں لوزر نہیں ہوں، بہت جھگڑا کرتا ہے، سب سے ڈر پڑتا ہے. اوکے، یہ کہتی ہے کہ ان کا بچہ 7 سال کا جب کوئی گیم کھیل رہا ہو تو اس میں لوز نہیں کرنا چاہتا اور اگر وہ ہار جائے تو بہت پس کرتا ہے. یہ ایک بہت اچھی انہوں نے مثال دی. یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اگر آپس میں کھیل رہے ہوں تو جو ہارنے والا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور پھر دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، تم نے یہ کیا تھا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو اس کو اب آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. اور کوئی چیز شیئر نہیں کرنا چاہتے اگر کوئی کسی سے کچھ لے لے یا مانگ لے یا کوئی کمی بیشی اس میں ہو جائے تو اس پہ جھگڑا. اور کھانے پینے میں اور بات پہ رونا، چھوٹی سی بات اپنی مرضی خلاف ہوئی تو رونا دھونا. بچے آپس میں کمپیریزن کرنے لگتے ہیں، اس سے بھی بعض اوقات ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں. اور مرضی اپنی کرنا بہت زیادہ کہ میری ہی پسند کی گیم ہوگی. جی، یعنی اپنی مرضی کرنا کہ میری ہی پسند کی گیم ہوگی، اس پہ لڑنا شروع کر دیں. بعض اوقات بلا وجہ دوسرے کو چھیڑ دینا، کسی کے بال کھینچ دینا، کسی کو کچھ مار دینا، اس سے پھر وہ فساد شروع ہوتا ہے کہ ناقابل بیان. بلی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہ ایک بہت الارمنگ سی سچویشن ہے کہ جس کی وجہ سے بعض بچے ساری زندگی کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں. آج کل گھروں میں یہ سسٹم بہت زیادہ ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے کمپیریزن بہت زیادہ کرتی ہیں کہ لڑکے باہر جاتے ہیں تو ان کو یہ بات پسند نہیں آتی جی کہ جی لڑکوں کو کیوں پرائورٹی دی جاتی ہے.
عورت اور مرد کے درمیان جو فرق ہے، ویسے بچے ٹین ایج ہو گئے، لڑکی اور لڑکے میں فرق ہے. لڑکا اب تھوڑا بڑا ہو گیا، میچور ہو گیا، باہر اکیلا جا سکتا ہے، رات کے وقت مثلاً نکلنا ہے، تو لڑکی کو آپ اکیلے گاڑی لے کے نہیں جانے دے سکتے اس وقت، کیونکہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے بعض اوقات آپس میں بھی ان کے یا پیرنٹس کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اینی وے جھگڑا کسی بھی چیز پر ہو، کھانے پر ہو یا کپڑے پر ہو یا باہر جانے پر ہو یا گیم پر ہو، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور ایک تو یہ تھا کبھی کبھار تو ہر کوئی جھگڑ ہی پڑتا ہے، لیکن ایک ہی کہ عادت بن جانا ہر وقت جھگڑنے کی، یہ بہت خطرناک چیز ہے اور آئندہ زندگی میں ان کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتی ہے. خواہ وہ بزنس پارٹنر ہو کہیں پر، یا شادی کے بعد اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ جھگڑے کی عادت ہو ان کی، یا کسی بھی جگہ پر لوگ جو جھگڑنے کی عادت ہوتی ہے وہ راہ چلتے بھی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اور کہیں سفر کر رہے ہوں، بس میں ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں، ہر جگہ ان کو لڑنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں لڑ کے معاملہ جلدی حل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو یہ حدیث آپ شیئر کر سکتے ہیں، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو. پھر اسی طرح بد زبانی کرنا، کسی نے چھوٹی سی بات کہہ دی تو اس کو منہ بگاڑ کے جواب دینا، ایک کی 5 سنانا، یہ چیزیں بھی ناپسندیدہ ہیں. جیسے آتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، کہ یہودی آیا اور اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے جواب میں وعلیکم کہہ دیا. تو حضرت عائشہ نے سنا تو بہت غصہ کیا اور انہوں نے جواب میں مزید کچھ کلمات کہہ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ٹھہر جاؤ، ایسا نہیں کرو. یعنی چاہے کسی نان مسلم کے ساتھ یا کسی ظالم کے ساتھ ہی معاملہ ہو تو بھی ہم ظالم نہ بن جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نصیحت قبول نہ کرنا، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ ہونا، اس کی بھی اصلاح کرنی ہوگی. اس طرح بعضوں کو بچوں میں جھوٹ کی عادت ہوتی یا چوری کی عادت ہوتی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلط بیانی کریں، کیونکہ ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم شروع سے ٹرسٹ کر رہتے ہیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ہمارے بچے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن بچے کس طرح ڈاج دے رہے ہوتے ہیں. مثلا نماز نہیں پڑھی تو آرام سے کہہ دیں گے پڑھ لی، اور بعض اوقات اسکول بھیجتے ہیں آپ اور وہ وہاں نہیں جاتے، کالج یونیورسٹی نہیں جاتے، دوستوں کے ساتھ کہیں اور چلے جاتے ہیں اور واپس آ کے یوں پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے سارا دن پڑھ کے تھک کے آئے. اسی طرح بعض اوقات چوری کی عادت پڑ جاتی ہے، اور بچپن میں اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بڑے ہو کے بڑی بڑی چوریاں کرنے لگتے. آخر یہ چور جو ہے یہ بھی تو کسی کے بچے ہی تھے نا، تو اگر ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو تبھی وہ دوسروں کی زندگی حرام کی ہوں. اس لیے اس پر بھی چیک رکھنا کہ کوئی ایسی اخلاقی برائی تو نہیں ان کے اندر جو حرام درجے کی، اور اگر ثابت ہو جائے تو اس پر بہت سے پوائنٹس مائنس کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہمی محبت اور باہمی حسن سلوک جو ہے بچوں کے اندر، کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف بچے آپس میں دیں عید پر یا کسی خاص موقع پر. کسی بچے نے کوئی اچھا کارنامہ کیا ہے تو باقی بہن بھائیوں کو بتانا کہ وہ اس کے لیے اور کچھ نہیں تو ایک اچھا سا کارڈ بنا کے دیں یا کوئی دعا لکھ کر دیں یا اپریشیٹ کریں، کیونکہ اس سے بھی باہم محبت پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح گھر والوں کی خدمت کے کچھ اصول، یعنی اخلاق و آداب، عبادات اور اب گھریلو معاملات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. ہم سب کو اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ اچھا بولا آپ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. باہر تو سب پتا تھا کیونکہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رول ماڈل تھے، تو لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے تھے ہر سٹیپ میں، حتیٰ کہ ان کی پرسنل لائف کو بھی جاننا چاہتے تھے. تو ان کے ازواج سے پوچھتے تھے. تو پوچھا گیا کہ گھر میں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اخبار پڑھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، گھر آتے سو جاتے تھے، مختلف چیزوں کے تقاضے شروع کر دیتے تھے، چائے لے آؤ، کھانا لے آؤ، اچھا پانی لے آؤ، اب یہ کر دو وہ کر دو، سارا گھر سہم جاتا تھا. کیا کرتے تھے؟ کیا گواہی تھی حضرت عائشہ کی؟ قالت كان يكون في محنة أهله تعني خدمة أهله. انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معاملہ اپنے گھر والوں سے. اس اصول پر کتنے مرد پورے اترتے؟ جو ہو چکا وہ ہو چکا، ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں. اب ایک عجیب عادت لڑکیوں میں آ چکی ہے
ساس سسر کی خدمت ہماری ذمہ داری کوئی نہیں. فائدے ہم سب اٹھائیں گے, ان کی شادی کا زیور ہم پہنیں گے کیونکہ ہم ان کی بہو ہیں, لیکن ان کی کوئی خدمت, کوئی ان کی کام, ان کی مدد, یہ ہمارا کوئی فرض ہے؟ یہ تو فتویٰ موجود ہے کہ بہو پہ ذمہ نہیں ہے, وہ تو بیٹے پہ ہے. دیکھیے ساس سسر بھی والدین ہوتے ہیں, اور شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شوہر گھر بیٹھ جائے گا اور اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے گا, اس کو کھلائے گا پلائے گا, اس کے کپڑے دھوئے گا, سارے کام کرے گا, اور باہر جا کے نہیں کمائے گا, پھر کیا ہوگا؟ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ جب مرد کمائے گا ہی نہیں, کیونکہ اس کے ذمہ ہے ماں اور باپ بوڑھوں کی خدمت کرنا, تو گھر بیٹھ جائے گا. پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ باہر جائے اور کما کے لائے. ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ آئیڈیل سچویشن ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے کیا ذمہ داری بنتی ہے ایک بہو کی؟ جو مرد کے کام مرد کے کام مرد کرے, عورت کے کام عورت کرے. ہاں, مرد جب گھر آئے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی مدد کرتے تھے, وہ بھی مدد کرے. صرف بیوی ہی کے اوپر نہ چھوڑ دے. مشکل جب ہوتی ہے جب شوہر کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے صرف تمہاری ذمہ داری ہے, میرا کوئی اس میں کام نہیں, یہ عورتوں ہی کے کام ہے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں بھی اپنے کپڑے کو پیبند لگا لیتے. سوچئے, یعنی سلائی کا کام, جوتا گانٹ لیتے تھے, موچی کا کام, پانی کا ڈول مرمت کر لیتے تھے, اور گھر کے کام کرتے, یعنی دودھ وغیرہ جانوروں کا نکال لیتے تھے, بکری وغیرہ دھو لیتے تھے. تو یہ کام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو ہمارے مردوں کو بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھتا ہے, ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے کہ بیوی سارا دن تھک کے آ گئی, میری جاب تو ختم ہوگی, اس کی تو نہیں ختم ہوئی, اب باقی حصہ ہم دونوں کا مل کے کام کرنے کا ہے. کچھ وقت اس نے اکیلے کام کیا, کچھ میں نے اکیلے کیا, اب ہم اکٹھے کام کریں گے. یوں گھر بنتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رات کے وقت بچوں کو باہر نہ جانے دینا. آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کے بعد باہر جانا ناپسندیدہ ہے, اللہ ہی کہ کوئی شدید ضرورت ہو. تو اس کو بھی آپ ایک اصول بنا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, دن میں جو کرنا کر لو. ہاں, اگر آپ سمجھتے کہ کوئی حقیقی کام ہے اور کوئی خطرے کی بات نہیں تو اور چیز, لیکن بلا وجہ گھومنے پھرنے کے لیے روز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح گھر میں غیر شرعی چیزیں نہ لانے دینا. مثلا آپ کے بچوں کو میوزک کا شوق آ گیا, وہ ہارمونیم خرید کے لانا چاہتا ہے, وہ جھگڑا تو ہوگا خوب. کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے کہ چلو جھگڑا ختم کرنے کے لیے لانے دو, جو لانا چاہتا ہے لائے. اس کو کہیں جا کے سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی, یا اس نے جا کے کہیں چکھ لی اور اب وہ گھر میں بھی ٹرائی کرنا چاہتا ہے. کیا کریں گے؟ پینے دیں گے؟ خدا نہ خاصا اس سے بھی اگلا اسٹیپ, کسی ڈرگس کے اس میں پڑ گیا, دوستوں کے چکر, کہیں سے شراب چکھ کے آ گئے. ان چیزوں پر کانسٹنٹ چیک ہوگا, اور شروع میں ہی مرض پکڑ لیں, شروع میں ہی پیچھے لگ جائے. نہیں بھائی, یہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب ایک دفعہ بری لت پڑ گئی تو پھر آنے والی کی زندگی خراب ہو جائے گی, اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے نا, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ابتدا میں ہی ایسی چیزوں کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لے لیا جائے, ان کو اجازت نہیں دی جائے. اول تو یہ کہ پہلے سے اصول بتا دیے جائیں, لیکن اگر ڈھیل ہو گئی اب بھی پکڑے. پھر اسی طرح جب بچے بڑے ہو جائیں تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہو, اور اس پر بھی انہیں بار بار کی یاد دہانی کرانی ضروری ہے. حضرت انس کہتے ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا, اور بغیر اجازت کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا جاتا تھا, کیونکہ چھوٹے تھے. ایک دن میں حسب معمول ایسی اجازت کے بغیر اندر داخل ہوا تو فرمایا, بیٹا اللہ کی طرف سے نیا حکم آ گیا ہے, اب اجازت کے بغیر اندر نہ آیا کرو. پھر دروازہ آہستہ کھٹکھٹانا, دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک سے بچنا, چپ کے والدین کی باتیں سننا یا کسی اور کی, یا تجسس کرنا, یا بہنوں کے معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت کرنا. بعض اوقات لڑکوں کو والدین اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں, خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کو پیچھے لگا دیتے ہیں بہنوں کے, اور وہ ان کے ساتھ بعض اوقات بہت بدتمیزی بھی کرتے ہیں, سختی کا معاملہ بھی کرتے ہیں. تو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بہنوں کی رسپیکٹ, ماں کی رسپیکٹ, عورت کی رسپیکٹ, یہ بھی سکھانا فرض ہے. ایک دفعہ میں کہیں پر تھی تو
ایک بچہ اپنے امی کو بتانے لگا کہ میں نے آج باجی کو بہت چیک کیا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. میں نے اس کا جوتا یوں رکھ دیا ٹیڑھا کر کے یہ چیک کرنے کے لیے یہ صبح اٹھی ہے کہ نہیں نماز پہ. کئی دفعہ بہنوں کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو لڑکوں کو اتنی مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے کہ میں خود کافی ہوں چیک کرنے کے لیے, تم نہیں یہ کام کرو گے, یہ تمہارا کام نہیں. تو میں نے دیکھا کہ ماں کو تو کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ماں تو خوش ہوتی رہی ساتھ کہ بیٹا میرا اتنا اسمارٹ ہے کہ اس نے آج وہ یہ ٹرک بہن کے ساتھ کھیل رہا ہے, کل آپ کے ساتھ کھیلے گا, کسی اور کے ساتھ کرے گا. یعنی کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت ہو اسلامی اعتبار سے, کیونکہ اسلام میں تجسس کی اجازت نہیں ہے. اب ایسے لڑکوں کو کیا عادت پڑ جاتی, بیویوں کے اوپر بھی شک کرتے ہیں اور ان کو بھی مختلف طریقے سے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھلا کس وقت گئی, کہاں گئی, کون آیا, کون سا فون تھا, فون چیک کرنے بیٹھ گئے, کبھی کسی طرح چیک کیا. تو جب وہ آپس میں ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تو خوشی کہاں سے آئے گی. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں مداخلت جس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا ہی نہیں کہ پیچھے سے کیا بات چل رہی اور کیوں چل رہی, اس طرح دوسروں کی زندگی دوبر ہو جاتی. پھر اسی طرح بچوں کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ جس کو بھی گھر لائیں آپ کے مشورے سے لائیں, اجازت سے لائیں. کیونکہ بعض اوقات ان کی کہیں دوستی ہو جاتی ہے, پھر وہ دوست کو گھر لانا چاہتے ہیں. اچھا وہ دوست تو گھر آنے لگ گیا, آگے جوان بیٹیاں بھی ہیں, تو اب آپ دیکھیں گے نا کہ وہ دوست کہاں تک لا سکتا ہے. این بیچ گھر میں لائے گا یا کہیں سائڈ پہ بٹھائے گا یا باہر ہی مل کے آئے گا یا آنے والا ہے کون. یہ ساری چیزیں دینی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے چیک رکھنے کی ہے. اگر وہ کسی ایسی عادت کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ ایک سرٹن ایج ہوتی ہے نا جس میں بچوں کو دوستی کا بڑا شوق ہو جاتا ہے. پہلے وہ آپ کے ساتھ بہت چپکتے, پھر اس کے بعد دوستوں سے بہت چپکنے لگتے. اس پر بھی نظر رکھیں کہ وہ ایک حد کے اندر, اور کسی کو بھی لائیں تو اجازت سے لائیں. اسی طرح بعض اوقات گفٹ ایکسچینج کرنے لگتے ہیں. بچے تحفہ دینا چاہتے ہیں, کبھی ٹیچر کو دیں گے, کبھی فرینڈ کو دیں گے, اور کبھی گرل فرینڈ کو دیں گے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کو دینا ہے. آپ نے جو جیب خرچ دیا ہے یا آپ خود بھی کمانے لگے ہیں تو کہاں خرچ کر رہے ہیں, اس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے. کیونکہ پھر وہ بعض اوقات کچھ چیزیں ابتدا میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح نگاہوں کی حفاظت لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے. بعض اوقات ہم لڑکوں کو تو بہت کہتے ہیں, لڑکیوں کو نہیں کہتے, کیونکہ یہ بھی قرآن کا ایک حکم ہے. اور جب آپ باہر اکٹھے نکلے یا کہیں بات چیت ہو رہی ہو اس پر نظر رکھیں, توجہ دلائیں, اور اگر ضرورت ہو تو پھر ڈسپلنری ایکٹ میں لے جائیں. اسی طرح کھانے پینے کے ادب آداب کے اوپر بھی نظر رکھیں گے آپ. لباس سے متعلق کچھ آداب, خصوصاً لڑکیاں جب بڑی ہو جائیں تو ضرور دیکھیں کہ وہ گھر سے نکلتے وقت کیا پہن رہی ہیں, ایون گھر کے اندر بھی کیا پہن رہی ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جوان لڑکیاں شارٹس نہیں پہن سکتی, بہت ٹائٹ ڈریس نہیں پہن سکتی, بھائیوں کے سامنے بھی بہت شارٹ لباس میں نہیں آ سکتی. لیکن اب دیکھا گیا کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کے ہاں بھی اس چیز کی کوئی تمیز نہیں رہی. کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں, کیا پہنا جا رہا ہے, کچھ بتائیں گے آپ؟ جوان لڑکیاں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو کیا حکم ہے کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے بھی کچھ حصے ننگے نہیں کرے. جینس کا بہت شوق ہوتا ہے, بولتے تو گھر میں پہنتے ہیں, باہر تو عبایا ڈال کے جاتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ گھر میں پہنتے ہیں نا, باہر تو عبایا پہن کے جاتے ہیں. اگر بہت ٹائٹ ڈریس جوان لڑکے ہیں آپ کے گھر میں اور آپ بیٹی کو اجازت دے دی تو جیسے چاہے ان کے سامنے پھرے تو یہ ٹھیک نہ ہوگا. جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لباس میں حیا ہو. جب اسکن ٹائٹ پجامے شروع ہو گئے, جین سے نکلے تو اس میں جا پھنسے, بعض اوقات تو بالکل اسکن کے ساتھ جڑے ہوئے, اور قمیصوں کے چوک اتنے لمبے کہ چلتے وقت اوپر تک پوری لیگ کی شیپ دکھائی دیتی ہے. پھر اسی ڈریس میں بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں کہ جو وہ لمبا ہے ڈریس, چاہے یہاں تک چوک آ رہا ہے, اور پورے مال میں مردوں کے سامنے اسی طرح چلا جا رہا ہے, اوپر تک پوری کی پوری عورت ننگی ہوتی. یعنی لباس اگر ایسا پہنا ہوا ہو جو اسکن ٹائٹ ہو تو وہ بھی ننگے ہونے کے برابر ہے, چاہے وہ اوپر ایک چھوٹی سی لیئر ہے بھی تو.
جب شیپ دکھ گئی تو ننگے ہو گئے آپ. اور کیا ہوتا ہے؟ خیال رکھتی ہے اپنے بچوں کا کہ گھر کے اندر صحیح سے بھائیوں کے سامنے کپڑے صحیح پہنو, باہر نکلتے ہوئے کالج. لیکن جب شادیاں آتی ہیں, شادیوں میں تقریب میں لے جانا ہوتا ہے, وہی ماں بچیوں کو اس طرح ڈریس کر کے لے جاتی ہیں, بولتی ہے کہ یہ تو سماج کے ساتھ رہنا ہے, لڑکیوں کی شادی کرا دوں. اس میں لڑکیوں کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. دیکھیے جب شادی کرانی ہے تو جو رشتہ آئے گا اس کے سامنے تو آپ دکھائیے, سب لوگوں کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے؟ مائیں بھی اپنے لڑکوں کے سامنے اتنا ٹائٹ ڈریس پہنتی ہیں اور دوپٹہ پہننا مناسب نہیں سمجھتی ہے, سوچتے کہ یعنی ہمارے ہی تو لڑکے ہیں. جی ہاں, بعض اوقات کہتے ہیں ہمارے ہی تو بیٹے ہیں. اتنی لو نیک ہوتی ہے کہ اتنا کھلا گلا ہوتا ہے, اور بعض اوقات اٹھتے بیٹھتے اگر جسم بھاری ہے تو پورے کا پورا دکھ رہا ہوتا ہے, اور لڑکوں کے اندر سے شرم و حیا نکل جاتی ہے کیونکہ ماں کا ہی رول ماڈل ایسا ہے. جی اکثر بچیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صاف تو بہت اچھی طرح سے باندھی بھی ہوتی ہے, لیکن پورے جسم کا ان کو کچھ خیال نہیں ہوتا کہ کوئی ٹائٹ ڈریس اور سب کچھ, اور وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حجاب کر کے نکل رہے ہیں باہر. جی بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سر ڈھانک لینا حجاب ہے, اور باقی کچھ بھی اگر ٹائٹ ہے یا کھلا ہے تو اتنا فرق نہیں پڑتا, جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ انہیں اپنے خمار, اپنے دوپٹے اپنے سینے پہ ڈال لیں. اب سینہ صرف یہ نہیں ہے, سینہ یعنی شیپ جہاں تک ہے وہ سارا اس میں آئے گا, وہ سب کو ڈھانکنا ہوگا. اس طرح گردن, کان, بعض اوقات سارا ڈھانک لیتے ہیں, کان کھول کے ان میں بالیاں لمبی لمبی لٹکا کے اور وہ دکھاتے رہتے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں. اور یہ بھی بہت مطلب ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے کہ میں نے دیکھا, جس طرح میں یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی تو لڑکیاں کئی دفعہ حجاب میں بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر سے پہن کے آتی ہیں اینڈ دے ٹیک اٹ آف, کالج جا کے وہ اتار دیتی تھی. یا یہ جو شادی کی بات ہے, یہ بہت ٹرینڈ تھا کہ جس دن کالج کا فنکشن ہے تو اس دن تو تیار ہو کے آنا ہے, اس دن تو بال کھول کے بلو ڈرائی کر کے آنا ہے. تو اس میں بھی پھر آئی ڈونٹ نو کس طرح چیک رکھا جائے, ایسا کچھ شروع سے شعور نہیں شاید اس چیز کا. جی وہ ایک عادتاً ہی حجاب بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان چیزوں میں بھی کیونکہ ماں باپ بھی اجازت دیتے ہیں, کیونکہ اگر پتا ہو ایک لمٹ کہ ماں باپ اجازت نہیں دے رہے تو وہ نہیں کریں گی, اور اگر وہ پھر بھی نہیں باز آتی تو پھر وہی جو شروع میں آج میں نے بات کی نا کہ آپ ان کو کہیں کہ مزید پریویلیجز اس وقت حاصل ہوں گے جب آپ یہ اور یہ کام کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے فلاں چیز نہیں ملے گی, اور یہ آپ کے اوپر فرض ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک عورت اپنے ساتھ کئی مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, باپ کو لے کے جائے گی, بیٹے کو لے کے جائے گی, بھائی کو لے کے جائے گی, شوہر کو لے کے جائے گی, کیونکہ انہوں نے اس کو ڈسپلن نہیں کیا, حد میں نہیں رکھا, حیا کے تقاضے پورے نہیں کروائے. وہ اس کے گارڈین تھے, وہ اس کے قوام تھے, ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کی حیا کا تحفظ کریں. جب انہوں نے نہیں کیا تو ان کی بھی پکڑ ہے. عورتوں میں زیادہ دیکھا ہے جو بھی مطلب سپوز باہر جا رہی ہیں جاب کے لیے یا کسی مال میں کسی فنکشن میں, تو جب عورت جاتی ہے پورے سج دھج کے جاتی ہے, ایسا لباس پہنتی ہے, زیور بھی پہنتی ہے, تو غیروں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اکثر جب وہ گھر آتی ہے تو گھر میں وہ پرانے کپڑے پہن کے وہ سارا زیور نکال کے وہ میک اپ اتار کے پھر اپنی ہسبینڈ کو کیا نصیب میں ہوتا ہے, میرے سامنے کیسے ہے, ابھی تو باہر غیروں کے سامنے کیسی تھی, کیا لباس پہننا تھا, مطلب دکھانے کے لیے کہ میری طرف وہ اٹریکٹ ہو جائے. اچھی طرح سے سج دھج کے نکلی تھی وہ, اور جس کے سامنے بیٹھنا تھا دکھانا تھا تو اس کو کیا نصیب میں تھا, زیور بھی اتارے, وہ اچھے اچھے کپڑے بھی اتارے اور میک اپ بھی. دیکھیے نا کہ اب یہ ظلم ہے نا, ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھنا. شوہر کمائے, وہ خرید کے لائے, وہ بنا کے دے, وہ تکلیف اٹھائے اور اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ, وہ باقی لوگ جن کا حق نہیں وہ دیکھتے رہے. علقمہ بن ابی علقمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن حفصہ بنت عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حالت میں آئی کہ انہوں نے باریک اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی. حضرت عائشہ نے وہ باریک اوڑھنی پھاڑ ڈالی اور ان کو ایک موٹی اوڑھنی اڑا دی, پھاڑ ڈالی کہ دوبارہ پہن ہی نہ سکے اس کو. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم نان مسلمس کو فالو کرتے ہوئے ان کے طریقوں پر ڈریس پہنتے ہیں اور پوری ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, تو اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. پھر اسی طرح لڑکوں کے لیے خاص طور پر ٹخنوں سے نیچے جو کپڑے لٹکانا ہے اس کے اوپر
خاص طور پر ان کی تربیت کی ضرورت ہے. لڑکیوں کا امتحان کپڑے نہ پہننا ہے اور لڑکوں کا ضرورت سے زیادہ پہننا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم کی نظر نہیں فرمائے گا. ابن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, اس وقت میری تہبند نیچے لٹک رہی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن عمر. فرمایا اگر تم عبداللہ ہو تو اپنی تہبند اونچی کرو. میں نے اونچی کی. آپ نے فرمایا اور اونچی کرو. تو میں نے نصف پنڈلی تک اس کو اور اوپر کر لیا. پھر اسی طرح اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنا, بچوں کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ڈالنا. یعنی لباس کے بعد ایک اور چیز جو اصول ضابطے میں آپ لائیں گے وہ کیا ہوگی؟ سینس آف ریسپانسبلٹی. بعض اوقات بچے بہت کچھ گم کر دیتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں تو بیگ کا بیگ گم کر کے آ جاتے ہیں, بعض اوقات اپنے موزے اتار کے کہیں پھینک آتے ہیں, بعض اوقات جرسی پھینکی کھیلنے لگے وہیں بھول کے آ گئے. اور کیا کرتے ہیں؟ لنچ باکس تو روز کا قصہ ہے. اسٹیشنری, پینسلز, شارپنرز وغیرہ وغیرہ بہت کچھ گمانے کی عادت ہو جاتی ہے. کچھ پیسے آپ دیں گے وہ کہیں بھول کے آ گئے, تو کیا ہے بھولنے کی عادت ہے. کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کب تک انہیں اس پہ چھوڑیں گے؟ کیا اس پہ ڈسپلن کرنا چاہیے؟ کیا کریں گے؟ جی ہاں, اس میں پھر وہی پوائنٹس ارن کریں تاکہ نئی چیز ملے اور اس پہ سزا ہونی چاہیے. محیصہ سے روایت ہے براء بن عازب کی ایک اونٹنی کسی آدمی کے باغ میں داخل ہو گئی اور اسے تباہ کر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا کہ مال والے دن میں تو خود حفاظت کریں جبکہ رات میں جانوروں کے مالکان اس کی حفاظت کریں. یعنی دن کو جو اونر ہے پراپرٹی کا وہ خود دیکھے, لیکن رات کو یعنی کہ ذمہ داری اس کی ہے کہ جس کا وہ جانور ہے جس نے خرابی کی. پھر اسی طرح اجازت سے چیزیں استعمال کرنا. کیا کیا چیزیں بچے بغیر اجازت استعمال کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے علاوہ بڑے بچے کیا کرتے ہیں؟ مثلاً گاڑی لے کے نکل گئے, اٹھائی چابی وہاں سے اور بغیر بتائے نکل گئے, جو ایکسیڈنٹ کیا. اور لیپ ٹاپ اگر اپنے لیے لیا ہے ہاں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے. یعنی کوئی بھی چیز اجازت کے بغیر لینے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز, مثلاً آپ بڑے بچے ہو جاتے ہیں نا, آپ کہتے جاؤ ذرا یہ گروسری کراؤ, آپ ان کو 100 درہم دیتے ہیں. اچھا وہ 80 درہم کی تو گروسری آئی, 20 درہم کہاں گئے؟ کہاں جاتے ہیں؟ ان کی اپنی جیب میں, پیسے واپس نہیں کرتے. کبھی آپ نے اس پہ نوٹس کیا؟ اچھا ہم کیا کہتے ہیں, اچھا بچے ہیں نا اپنے ہی ہیں, خیر ہے وہ گیا ہے تو چلو 20 درہم انعام صحیح, آنے جانے کا کرایہ صحیح. نو وے. حساب کتاب ہے. اگر اس کی عادت ابھی نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ تو پیار محبت کے رشتے میں نہیں کر رہے نا. پھر جب وہ کبھی کوئی بزنس شروع کریں گے یا کسی اور کے ساتھ ڈیلنگ شروع کریں گے تو وہاں بھی یہی ہاتھ کریں گے, کیونکہ ان کو عادت پڑ چکی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہوا, تھوڑا سا چینج ہی ہے نا. چینج کی بات نہیں ہے, وہ تو اپنے ہاتھ سے شاید آپ ان کو کئی گنا زیادہ بھی دیں گے ضرورت کے تحت, لیکن ان کی یہ عادت کہ وہ آپ کو چینج واپس نہ کریں انتہائی غلط ہے, اور اس پر ایکشن لینا ہوگا اور واپس کروانا ہوگا, چاہے ایک پینس ہو. کیوں؟ وائی؟ آنےسٹی. پیسے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں سو واٹ, اس کا کیا ہے, یہ تو کچھ نہیں. ہاں ڈنڈی مارنے کی عادت پڑ جائے گی. یعنی آپ دینا چاہیں تو وہ آپ سے پوچھ کے رکھیں, اجازت سے رکھیں, یا آپ ان کو پہلے ہی طے کر لیں کہ یہ آپ اتنے کی چیز لیں اور جو باقی ہے وہ تمہارے ہوں گے, وہ بتا دیا جائے. دوسروں کا مال جیسے اپنا سمجھنا. جی ہاں, دوسروں کا مال اپنا سمجھنا, مال مفت. ہاں جی, بڑے ہو کر جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ورثہ تقسیم ہوتا ہے یا اور اس طرح کے, تو وہ کیا کرتے ہیں, اچھا بہن بھی اپنا حصہ مجھے دے دے, فلاں بھی, اماں آپ نے کیا کرنا ہے, وہ بھی میرے نام لکھوا دیں, اس کا بھی لے لیں, اس کا بھی لے لیں, کیونکہ وہ بچپن سے عادت پڑی ہوئی نا اوروں کا حق مارنے کی. یہ انتہائی غلط عادت ہے. بعض اوقات آپ ایک چیز لینے کے لیے بھیجتے ہیں, ساتھ وہ اپنی 2 چیزیں خود اپنی مرضی سے اٹھا لاتے ہیں. کچھ چاکلیٹ خرید لائے اپنے لیے, کچھ اور جنک خرید لائے, وہ آپ کی لسٹ میں نہیں تھا. تو اب آپ کہیں گے او اگر میں اس پہ بات کروں تو بہت مین حرکت ہے,
اب میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب کتاب کروں. نہیں، بات مین ہونے کی نہیں ہے، بات ڈسپلن کی ہے، بات ایک تمیز کی ہے، بات ایک آنےسٹی کی ہے. جی کیونکہ تربیت دونوں والدین کی ذمہ داری ہے، تو کچھ چیزیں شوہر کی ذمہ بھی کی جا سکتی ہیں جو کہ باہر کی زندگی سے تعلق ہے، کہ اس کی ڈسپلن وہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ ٹیچنگ مومنٹس ہوتے ہیں، جب کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے کہ ایٹ دیٹ مومنٹ آپ اس اصول کو یا وہ چیز جب سکھانا چاہ رہے ہیں. ہر وقت تو نہیں وہ آتا، لیکن وہ ٹیچنگ مومنٹس کبھی کبھی ہم لوز کر جاتے ہیں کہ ہم اس وقت اگر اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں اور ڈانٹ لیں، بجائے اس کے کہ ہم پہلے سے یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھیں، تو وہ ایسے ٹیچنگ مومنٹ اس چیز کو یوٹیلائز کریں. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آپ ہر وقت یہ لیکچر نہیں دیں گے کہ تم بے ایمانی مت کرنا اور آنےسٹی اختیار کرنا اور ایسا کرنا ویسا کرنا. نہیں، جس وقت آپ کے مائنڈ میں ہے کہ آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ حساب کتاب صحیح کریں، فیئر ہو اپنی زندگی میں، پہلے کچھ نہیں کریں. جس وقت آپ ان کو بھیج رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں یہ چیز لانا ہے، اسی کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر دیں کہ باقی پیسے آپ واپس مجھے لا کر دیں گے. یا آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے لیے تو نہیں کچھ خریدنا، کیا اس لسٹ میں کچھ اور ڈالنا ہے. پہلے مشاورت کے ساتھ وہ چیز ڈال دیجیے تاکہ وہ چوری سے نہ لیں، آپ کے مشورے یا اجازت سے لے لیں. بچے عام طور پہ چوری کیوں کرتے ہیں؟ جب ماں باپ حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں پھر وہ چور دروازے نکالتے ہیں اپنے غلط کام کرنے کے لیے. کبھی اکا دکا ٹائم آپ اگنور بھی کر جائیں جب وہ آ کے آپ کو بتائیں، کیونکہ ان کی بھی کوئی سچویشن بدل گئی، وہاں جا کے کچھ اچانک نظر آ گیا، اب وہ آپ کو کال کر رہے ہیں، آپ اٹھا نہیں رہے تو ان کو کچھ لینا پڑ گیا، چلو کوئی بات نہیں بیٹا آئندہ ایسے نہیں، پہلے سے طے کریں گے، دوبارہ بھی لے سکتے، اتنی ارجنسی نہیں تھی. یا اگر ارجنسی تھی تو آپ کہیں ہاں میں سمجھتی ہوں، واقعی تم ٹھیک تھے، ایسا کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ایک فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باری باری بچوں کو مختلف کاموں کی اجازت دینا. مثلاً اگر جیسے گاڑی لے جاتے ہیں تو اس ہفتے یہ لے جائے گا، دوسرے ہفتے دوسرا، تیسرا، یا کوئی خاص فیسلٹی ہے. بعض آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ مثلاً کہیں پر اگر کوئی ایک گھر ہے جس میں مختلف بچوں کو جا کے رہنا ہے تو وہ طے کر لیتے ہیں کہ اس سمر ہم جائیں گے، نیکسٹ سمر تم جاؤ، اس ہفتے ہم جائیں گے، نیکسٹ ہفتے تم جاؤ گے، اس ہفتے اس کا آف ہے، اس ہفتے یہ کام کرے گا. یا جیسے گھر میں بچیاں ہیں تو کھانا پکانے کی، صبح ناشتہ یہ بنائے گی، دوپہر میں یہ ہوگا، شام میں یہ ٹیبل لگائیں گے، یہ برتن اٹھائیں گے، یہ فلاں کریں گے. اس طرح مختلف کاموں میں مختلف بچوں کی باریاں وغیرہ لگا دی جائیں. ہاں، ڈسپلن کہاں کریں گے؟ جب کوئی اپنی باری پر آئے نہیں، جب کوئی کمٹمنٹ نہیں نبھائے، جب وہ اپنا کام نہ کرے، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں. جو کہ یہ لیکچر کا آخری حصہ نا، ابتدائی حصے ریکال کر لیجیے، جس میں میں نے اور سٹیپس بتائے ہوئے ہیں کہ عادت بنائی کیسے جائے گی. اب یہ جو پارٹ ہے اس میں تو آخری سخت والا حصہ ہے نا کہ ڈسپلن کیسے کیا جائے گا اور کن کن چیزوں میں کیا جائے گا. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے مالی معاملات کو نہیں سنبھال سکتے، کاؤنٹ کرنا آتا نہیں ہے، چھوٹے ہیں، تو قرآن مجید کا حکم کیا ہے کہ نہ اہل کو مال مت دو، لا تؤتوا السفہاء اموالکم، بے وقوفوں کو مال مت دو، ان کے اوپر وہ ذمہ داری مت ڈالو جو وہ نہیں اٹھا سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کا نقصان کرے تو اس کو بھی ایک دوسرے سے پورا کرنا. مثلاً اگر ایک بچے نے دوسرے کی کوئی چیز توڑ دی تو اب آپ اس کے پیچھے مت پڑے جو وہ اس کے ساتھ ناراض ہو رہا ہے کہ تم نے میری کیوں توڑی، دوسرے سے کہیں کہ وہ واپس لوٹائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا، انہوں نے آپ کے لیے بنایا تھا، آپ اس دن میرے پاس تھے. جب میں نے لونڈی کو دیکھا تو میں غصے سے کانپنے لگی، یہاں تک کہ میں نے غصے میں برتن توڑ کے پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے. میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ آج وہ مجھ پر کوئی لعنت کرے. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برتن جیسا برتن، کھانے جیسا کھانا، تو اس کو یعنی پورا کر دو. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کچھ اور ایسی اخلاقی خرابیاں، جیسے بچے بہت دیر نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں یا بہت دیر فون کرتے رہتے ہیں، یا پھر ہر وقت چیٹنگ، میسجنگ، موبائل، یا پھر آپ کے پیچھے پڑے رہتے کتنے پیسے تو ہمیں دے ہی دیں، یا پھر اور اس قسم کی کچھ چیزیں کرتے ہیں، جنک فوڈ کھانا وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟
ٹائم لمٹ کریں گے. اور یہاں بھی پھر اجازت کا انحصار ان کی باقی کارکردگی پر. اگر اسکول میں اچھا ہی نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ کوئی ان میں سے فیسلٹی واپس لے سکتے ہیں آپ. اسی طرح بعض اوقات بچے کمپلینٹس بہت کرتے, آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا, کبھی آپ تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے, اس کو کیسے توڑیں گے؟ بیٹھ کے لسٹ بنائیں گے کیا کیا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں. قرآن مجید سے اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دے رکھا ہے. جب بچے کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیا, ہمیں کچھ نہیں ملا, آپ کچھ دیتے ہی نہیں, تو اس وقت ان کو دکھائیے کہ کیا دیا ہے. کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا, پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا, اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا, تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا, رات کو پردہ پوش بنایا, تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے, بھڑکتا ہوا چراغ بنایا, اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. ہمیں یہ نعمتیں کبھی نظر نہیں آتی نا, تو اللہ تعالیٰ نے دکھاتے ہیں. کیا ایسا نہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ بنایا تمہارے لیے؟ جب بچے بہت کمپلینٹس کرنے لگے تو جو آپ ان کو دے رہے ہیں, جو انہیں نظر نہیں آتا, ان کو لسٹ بنا کے دکھائیں. یہ ہے تمہارے پاس, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, تو وہ ریئلائز کرے گا. بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایکٹیولی دوسرے کو احساس دلایا جائے کہ وہ کتنے بینیفٹس حاصل کر رہا ہے, اور اس پر اسے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. سورۃ النازعات 27 سے 33. کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا, اس کی چھت کو بلند کیا, اس میں توازن قائم کیا, اور اس کے بعد زمین کو بچھایا, اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا, پہاڑوں کو خوب جما دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے. سورۃ عبسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 24 سے 32. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا, پھر عجب طرح سے زمین کو پھاڑا, تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا, انگور اور ترکاریاں, زیتون اور کھجور, گھنے باغات, پھل اور چارہ اگائے. یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کو اپنے احسانات یاد کرائے ہیں تاکہ بندے شکر گزار بنے. اسی طرح جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ بچوں کو اپنے لیے کچھ ارن کرنا پڑے گا, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بچے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھا کریں یا برا کریں ہم دیتے ہی جائیں. نہیں, انہیں خود اپنے لیے کچھ کمانے بھی دیں, اور چھوٹی عمر سے ہی وہ کمائیں, آپ سے بھی کچھ کر کے حاصل کریں. جنت میں درجے پانے کے لیے کیا انسان کو محنت کی ضرورت نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہو اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. جنت کے بیچ میں گھر کا ضامن ہو اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہو اس شخص کے لیے جس کا اخلاق اچھا ہو. یعنی جیسا گھر چاہیے ویسا اخلاق لانا ہوگا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا, خواہ مرد ہو یا عورت, ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی دنیا میں بھی فائدے جب ہوں گے جب تم اچھے عمل کرو گے, اور آخرت میں بھی ان کو بہترین اعمال کے مطابق اجر عطا کریں گے. پھر اس میں چند ایک باتیں آخر میں یہ کہوں گی کہ جب آپ یہ سارے اصول بنا لیں تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو لکھ کر ان کی ذہن سازی کر کے پھر ان کو امپلیمنٹ کریں. بغیر ذہن سازی کے, بغیر نیگوشیشن کے, بغیر ڈسکشن کے, بغیر پہلے ان کو وارن کرنے کے, یک صرف ان کو بتاتے نہ جائیں آج کے بعد تمہیں یہ نہیں اجازت ہوگی, آج کے بعد یہ نہیں ہوگا, آج کے بعد یہ نہیں ملے گا. اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوئی, جس میں آپ صرف خالی گرجتے رہتے ہیں اور برستے نہیں, یعنی کہتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں. تو جو آپ نے کروانا ہے پہلے ٹھنڈے دل سے مسئلے کا جائزہ لیجئے, اس کو لکھیے اور اس کا حل نکالیے, اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے بچوں سے امپلیمنٹ کرواتے جائیے. اور اس میں چیخ پکار نہیں ہوگی, شور ہنگامہ نہیں ہوگا, بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں ہوگی, صبر و ضبط اور تحمل سے کام لینا ہوگا, نرمی سے, اچھے اخلاق سے, اور بچوں کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ یہ سب کچھ دراصل انہی کے فائدے میں ہو رہا ہے. پھر اس میں مستقل مزاجی چاہیے ہوگی. یہ نہیں کہ 4 دن تو آپ کر لیں, 5ویں دن آپ خود ہی اصول توڑ کے بیٹھ جائیں.
یا آپ کر رہے ہیں اور آپ کے شوہر نہ کر رہے ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو بچوں سے کچھ کرانے سے پہلے ان کو قائل کر لیجیے. یہ نہ ہو کہ بچہ آپ سے بچنے کے لیے ان کے کمبل میں گھس جائے یا ان سے بچنے کے لیے آپ کے چادر میں آ جائے, یعنی آپ کو شیلٹر لے لے. اگر آپس میں آپ نے طے کر لیا اور باہمی موافقت ہوگی کسی چیز کو کروانے کی, تو پھر چیزیں مزید آسان ہو جائیں گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو بتائیں کہ جب تک تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی اصول تبدیل نہیں ہوں گے. کیونکہ بعض اوقات بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں, منت سماجت کرنے لگتے ہیں, رونے دھونے لگتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس ڈسپلن کو چھوڑ دیں. لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں. آپ کو رونا بھی آئے, آپ کو تکلیف بھی ہو, آپ کا اپنا دل کٹ کٹ کے جائے کہ میرا بچہ بھوکا ہے اس وقت اور اس کو میں نہیں فلاں چیز دے رہی ڈسپلن کے لیے, تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے وہ کسی خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ شوگر نہیں دینی اس کو, تو آپ نہیں دیتے. بعض بچے بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو مختلف طرح کی الرجیز ہو جاتی ہیں, جیسے ان کو نٹس نہیں کھانے یا شوگر نہیں یا آپ کو جوس نہیں پینا یا کوئی فروٹ نہیں کھانا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں کتنی سخت پابندی کرتی ہیں, ہر اس چیز سے بچاتی, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں ان کی ہلاکت. پچھلے دنوں میرا نواسا آیا ہوا تھا تو اس کو نٹس سے الرجی ہے, تو وہ ماموں کے ساتھ کہیں باہر گیا اور انہوں نے نٹس لیے, اس میں پینٹ خاص طور پر منع تھی اور وہ کہیں ان کے اندر موجود تھی. سب کھا رہے تھے, ماں ساتھ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, تو بچے نے بھی اٹھا کے کھا لیا. اب وہ جب گھر آیا تو اس کا سانس رکنے لگ گیا, تو میری بیٹی تھوڑی سی پینک ہوئی کہ جلدی ہاسپٹل چلے. میں نے کہا یہ ہاسپٹل جانے کی کیا بات ہے, وہ تو کھانسی وانسی اب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں لے کے جانا ہے وہ. جب لے کر گئے, ابھی وہ ہاسپٹل پہنچنے کے قریب تھے کہ بچے کا رنگ نیلا ہونے لگا ایک دم. جو ہی ڈاکٹر آیا تو اس نے فٹافٹ اس کو ڈائریکٹ لے جا کے تو آکسیجن لگا دی. اگر آپ تھوڑی دیر اور نہ لاتے تو اس کی جان چلی جاتی. تو ماں کو پتا ہے نا کہ یہ چیز بچے کے لیے مہلک ہے, ہلاک کرنے والی, اس کی تو جان چلی جائے گی. کچھ چیزوں کی اگر آج ہم نے بچوں کو عادت نہیں ڈالی, نماز کی نہیں ڈالی, مثلاً سچ بولنے کی عادت نہیں ڈالی, ان کو جھوٹ سے نہیں بچایا, ان کو حرام سے, زنا سے, شراب سے, مختلف حرام کاموں سے, تو یہ ان کے لیے کیا ہے قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے ذلت اور خواری, ہمیشہ کی ہلاکت. تو دنیا میں تو ہم کتنا زیادہ الرٹ ہوتے, نہیں اس وقت تو اس کو سب کچھ چھوڑ کے ہم اپنے سارے کام پروگرام ہر چیز چھوڑ دیتے کہ اس کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے ورنہ اس کی جان چلی جائے گی. اسی طرح بچوں کی بری عادتیں, برے اخلاق, اللہ کی نافرمانی کے کام چھڑانے ہر صورت میں لازم ہے ورنہ ان کی جان چلی جائے گی. اس درجے کی ہلاکت ہے اللہ کی نافرمانی میں. تو اس کا ہمیں یقین ہوگا تو ہم ان سے بری چیزیں چھڑائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے سستی بھی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, بعض اوقات بھول چوک ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں انسان فوراً اپنی غلطی مان کے واپس آ جائے. مثلا بری عادت چھڑانا ایسے ہی جیسے آپ نے بچوں کو دودھ چھڑایا تھا, یاد ہے آپ کو جب چھوٹے چھوٹے تھے تو کیسے چھڑایا تھا؟ کوئی مشکل ہوئی تھی, تکلیف ہوئی تھی, وہ روئے تھے اور آپ بھی روئے تھے, کڑوی کڑوی دوا بھی شاید لگائی ہو کہ بچے چھوڑ دیں. بس سمجھے کہ بری عادتیں چھڑانا ایسے ہی جیسے ماں کا دودھ چھڑانا. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا دودھ ان سے باتیں کر کر کے چھڑایا, کچھ کڑوا اور شڑوا نہیں لگایا, کچھ نہیں کیا. جب مجھے پتا چلا کہ اب یہ چھڑانے کے دن قریب آ رہے ہیں تو میں ان سے بولتی تھی, اب دودھ بس, اب دودھ نہیں ملے گا, اب دودھ نہیں پینا, اب ایسا نہیں کرنا, کرتے کرتے اتنی ذہن سازی کر لی کہ مان گئے. اچھا اب ہوا کیا کہ میں ان دنوں یونیورسٹی پڑھاتی تھی, جب میری بڑی بیٹی کو میں دودھ پلا رہی, تو ایک دن میں یونیورسٹی سے آئی تو حسب عادت اس کو اٹھایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا, حالانکہ میں اس کو چھڑا چکی تھی. تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا, بہت خوش ہے. تو میں نے نوٹس کیا, میں نے کہا یہ کس بات پہ خوش ہو رہی ہے؟ تو ان کا اوہ یہ تو دودھ چھڑا چکی تھی میں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول چوک سے یا لا علمی سے یا غلط فہمی سے اپنا ہی بنایا اصول خود ہی توڑ دیتے ہیں. تو اس صورت میں فوراً باز آ جائے, او نو, اگر یہ دوبارہ شروع ہوگی تو دوبارہ اتنی تکلیف پھر ہوگی جتنی پہلی دفعہ چھڑانے میں ہوئی, یا محنت کرنی پڑی یا کوشش کرنی پڑی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے اور محنت بھی اور کوشش بھی. تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی اچھی باتیں ہیں ان کے اندر آپ نے ڈالنی ہے, کون سی نکالنی ہے, کون سی مزید
ان کو گروم کرنے کے لیے, چمکانے کے لیے ان کے اندر لے کے جانا ہے. کیا کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, کس وقت نہیں کرنا, اور کس طرح اس پر استقامت کرنی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی ضرور کرے گا. ہے مشکل کام لیکن ناممکن نہیں ہے, لیکن ماں باپ کا اجر بھی تو اسی میں ہے نا. دیکھیے ایک وقت تھا جب آپ نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا, تکلیف اٹھا کے دودھ پلایا, اب تکلیف اٹھا کے ان کے اخلاق بھی سنوارتے. کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہیں کہ ایک عام انسانی جسم جو ہے اس کے اندر 45 ڈیلٹا اتنے پوائنٹ پین سہنے کی استطاعت ہوتی. ڈلیوری کے وقت عورت 57 تک جاتی ہے, پین اٹھاتی. یہ پین انہوں نے جب اس کو ناپنے کی کوشش کی تو ایسے ہی ہے جیسے بیک وقت جسم کی 20 ہڈیاں ٹوٹے. اتنی درد اٹھاتی ہے ماں ایک بچے کی پیدائش میں. وہ پین بڑی ہے یا ڈسپلن کی پین بڑی ہے؟ جب وہ اٹھا لی پیدا کرتے وقت تو اب ان کی نجات کے لیے 57 پینز اور اٹھا لیں کہ بہترین طریقے سے ان کی آخرت بچ سکے, کیونکہ اللہ کا حکم بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو ہم نے ان کو آخرت کے عذاب اور آگ سے بچانے کے لیے یہ محنت کرنی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے, اور پھر انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.